السلام علیکم، کیا حال چال ہے آپ لوگوں کے؟ امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے، میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ آج ایک چھوٹی سی آپ کو انفارمیشن دینی تھی کہ ٹی آر سی جو ہے ٹیمپریری ریزیڈنس کارڈ ترکی کے لیے، اس کا رینیو کا کیا طریقہ کار ہے، اور کافی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ترکی اپنا ٹی آر سی جو ہے وہ آپ نہیں وہاں جا کے لے سکتے ہیں، وزٹ ویزے پہ جاتے ہیں۔ نارملی ہوتا ہی ہے کہ آپ وزٹ ویزے پر آتے ہیں، 10 سے لے کے 20 دن کے درمیان، 10 12 15 20 دن کا الاؤ کرتے ہیں، تو آپ اس دوران آتے ہیں ترکی میں، اور اسی دوران آپ ایون 1 یا 2 دن پہلے بھی گورنمنٹ کو ایک اپلیکیشن دے سکتے ہیں کہ میں یہاں مزید اسٹے کرنا چاہ رہا ہوں، اور یہ وقت میرے لیے مکمل نہیں ہے، کیونکہ بہت بڑا ترکی ہے، بہت زیادہ خوبصورت ہے، مختلف شہر بہت حسین ہے، تمام شہر جو ہیں ایک دوسرے سے مختلف ہیں، کلچر کے حساب سے، کسٹم کے حساب سے، ٹریڈیشن کے حساب سے، فوڈ کے حساب سے، تو بہت ڈفرینس ہے۔ تو آپ لوگ چاہتے ہیں کہ جب آپ لوگ جائیں تو اس کو ایکسپلور کریں، تو وہ بھی یہ بات سمجھتی ہے گورنمنٹ، ٹرکش گورنمنٹ، تو وہ کیا کرتی ہے کہ آپ کا ٹی آر سی رینیو کر دیتی ہے، نارملی موسٹ آف دا ٹائم 1 سال کے لیے آپ کو دے دیتی ہے ویزا۔ آپ اس ٹی آر سی کے ذریعے، ٹیمپریری ریزیڈنس ویزا جو ہوتا ہے، اس میں آپ جب دل چاہے کارڈ ملنے کے بعد آپ اپلائی کرتے ہیں، اپلائی کرنے کے بعد آپ کو ایک کنفرمیشن نمبر آتا ہے، آپ کا کملک نمبر جس کو کہتے ہیں، جو ٹی آر سی نمبر ہوتا ہے، اس کے 20 سے 25 دن بعد، نارملی پہلے تو 10 سے 15 دن میں آتا تھا، اب جو ہے وہ 15 سے 20 دن کے بعد آپ کو کوریئر کے ذریعے وہ ٹی آر سی کارڈ مل جاتا ہے۔ تو اس سے پہلے آپ ترکی جو ہے وہ چھوڑ نہیں سکتے۔ تو جب آپ کے پاس کارڈ آ جائے گا تو آپ کسی بھی ملک سے تعلق رکھتے ہیں تو 1 سال کے دوران آپ جہاں بھی جائیں، وہ ٹرکی سے اپنے ملک، اور وہاں جتنی دفعہ بھی جائیں یا کہیں اور بھی جانا چاہیں تو وہ آپ کو ٹرانزٹ مل جاتا ہے، آپ بغیر ویزے کے ترکی میں آ بھی جا سکتے ہیں اور جا بھی سکتے ہیں۔ تو یہ پروسیجر ہوتا ہے ٹی آر سی کے لیے، لیکن سننے میں یہ آ رہا تھا کہ اب ٹی آر سی جو ہے وہ بند کر دیا گیا ہے، تو ایسا نہیں ہے، ٹی آر سی اب بھی ملے گا، صرف اس میں انہوں نے چینجز یہ کیے ہیں تھوڑی سی کہ ترکی کے لیے فرسٹ ٹائم جب آپ کوئی بھی اپلائی کرے گا تو بہت امید یہ ہے، آج تک کی معلومات کے مطابق وہ آپ کا ٹی آر سی آپ کو 1 سال کے لیے دے دیتے ہیں، ڈیپینڈ کرتا ہے، بعض دفعہ 6 مہینے کا بھی دیتے ہیں، بعض دفعہ 8 مہینے کا اپروو کرتے ہیں، ہر پرسن کی جو ہے ڈفرینٹ آپ کی بینک اسٹیٹمنٹ ہسٹری ہوتی ہے جس کو وہ دیکھتے ہیں، لیکن موسٹ آف دی ٹائم جو ہے وہ 1 سال کا رینیو کرتے ہیں۔ تو آپ کو جب 1 سال کا مل جاتا ہے تو سال بھر ختم ہونے سے پہلے پہلے، یعنی 8 سے 9 مہینے بعد، جب آپ کو 8 9 مہینے ہو جاتے ہیں تو نارملی پریکٹس یہ ہے کہ دوبارہ آپ اپلائی کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہمیں اب رینیو کر دیں 1 سال اور۔ تو پچھلے سالوں میں کیا کیا ٹرکش گورنمنٹ نے کہ وہ بہت آسانی سے رینیو کر دیتی تھی، اور 1 more year آپ کو سم ٹائم 2 years کے لیے دے دیتی تھی، لیکن اب لاز جو ہیں انہوں نے کچھ حد تک چینج کر دیے ہیں۔ یہ لاز تو 2020 میں ہی چینج ہو جانے تھے، مگر ہوا یہ کہ کرونا وائرس آ گیا، اور کووڈ کی 19 کی وجہ سے جو انہوں نے اپنے لاز امپلیمنٹ کرنے تھے وہ پینڈنگ میں چلے گئے، اور انہوں نے امپلیمنٹ نہیں کیا ان لاز کا۔ تو اب یہ جو نیا لا ہے جس کا امپلیمنٹ سننے میں یہی آ رہا ہے کہ مارچ 2021 میں اس کا باقاعدہ جو ہے وہ رائج ہو جائے گا، اور اس میں عمل درآمد شروع ہو جائے گا۔ اور یہ لا کیا ہے کہ فرسٹ ٹائم آپ کو ٹی آر سی مل جائے گا، آپ کے سرکمٹینسز کو دیکھتے ہوئے، آپ کا بینک اسٹیٹمنٹ، جاب، آپ کے ڈاکومنٹس دیکھتے ہوئے قوی امید یہ ہے کہ 1 سال کے لیے مل جائے گا۔ لیکن اگر آپ نیکسٹ ایئر کے لیے اپلائی کرتے ہیں 1 سال ختم ہونے کے بعد تو یہ آپ کو نہیں دیں گے، خصوصاً آپ کو، پاکستانیوں کو، انڈیا، بنگلہ دیش اینڈ سری لنکا، یہ 4 نیشنلز جو ہیں، 4 ممالک جو ہیں، ان کے لیے انہوں نے یہ پالیسی بنائی ہے کہ ان کو آپ رینیو نہیں کریں گے، جس میں آپ کو پھر بتا دوں، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش اینڈ سری لنکا۔ اور اسٹل جو کنٹریز ہیں، یورپ ہے، چائنا، رشیا اور OECD ممبرز کنٹریز جو ہیں، ان کو اسٹل یہ رینیو کرتے رہیں گے، اس کے لیے ان کو کوئی آبلیگیشن نہیں ہے، مگر انہوں نے صرف 4 ممالک کے لیے، جس میں پاکستان، سری لنکا، انڈیا اور بنگلہ دیش،
اس کے لیے انہوں نے یہ پالیسی اپنے بنا دی ہے کہ نیکسٹ ٹائم آپ کا رینیو نہیں ہوگا. اور رینیو اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو فرض کیجیے آپ 1 سال کے لیے آئے تو کچھ ذریعے ایسا بھی نہیں ہے کہ بالکل آپ نہیں ہو تو آپ مایوس ہو جائیں، ایسی بات نہیں ہے، لیکن اس کا کرائٹیریا چینج ہو گیا. یعنی اگر آپ اپنے 1 سال سے جو 1 سال آپ نے ایک ترکی میں موجود ہیں، اس دوران آپ نے اگر فرض کیجیے کہیں ایڈمیشن لے لیا ہے نیکسٹ ایئر کے لیے، تو ایز اے اسٹوڈنٹ آپ کو اسٹوڈنٹ کارڈ مل جائے گا، آپ کو رینیو کر دیں گے. اگر ہر چیز لیگل ہے اور اس میں کوئی فیک ڈاکومنٹس نہیں ہیں تو وہ بڑی آسانی سے آپ کو مل جائے گا، رینیو ہو جائے گا. اسی طرح سے اگر آپ کوئی اپنا بزنس اسٹارٹ کر دیتے ہیں وہاں پر اور آپ اپنا بزنس کرتے ہیں تو پھر آپ کے پاس ورک پرمٹ آ جائے گا، بزنس ویزا آ جائے گا، وہ چینج ہو جائے گا آپ کا ٹیمپریری ریزیڈنس پرمٹ چینج ہو جائے گا آپ کا بزنس پرمٹ میں. اور بالکل اسی طرح اگر آپ کو کوئی نوکری مل جاتی ہے اور آپ کو کوئی امپلائر جو ہے وہ ہائر کر لیتا ہے اور آپ کو ورک پرمٹ دے دیتا ہے تھرو پراپر چینل، آپ جاتے ہیں گورنمنٹ کے آفس میں اور وہاں جا کے امپلائر اور امپلائی دونوں جاتے ہیں اور وہاں اپلیکیشن آپ کا امپلائر آپ کے اگینسٹ کرتا ہے کہ بھئی ہم ان کو ہائر کرنا چاہ رہے ہیں، یہ ہمارے لیے ضروری ہیں ہماری آرگنائزیشن کے لیے، اور وہ آپ کو بڑی آسانی سے کچھ ہی دن میں ورک پرمٹ دے دیتے ہیں، جو بھی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز اور جو بھی ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے اس کے بعد. اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں مزید 1 سال کے بعد مزید رکنا تو آپ وہاں کوئی پراپرٹی پرچیز کر لیں. پراپرٹی اگر آپ پرچیز کر لیں گے تو پراپرٹی کی پرچیز کرنے میں یہ کوئی شرط نہیں ہے کہ جس طرح سے سننے میں آ رہا ہے کہ جی آپ 2.5 لاکھ US کی پراپرٹی لیں گے تو آپ کو وہاں ریزیڈنسی ملے گی. ایسا بالکل نہیں ہے. آپ $10,000 $5,000 کسی بھی مالیت کی اگر آپ کوئی پراپرٹی وہاں لے لیتے ہیں تب بھی آپ کو ریزیڈنسی پرمٹ مل جاتا ہے، ٹیمپریری ریزیڈنسی پرمٹ. وہ یہ جتنے بھی پرمٹس ہوں گے یہ سب ٹیمپریری ہوں گے، یہ پرماننٹ نہیں ہوں گے. پرماننٹ اسی صورت میں ہوگا کہ جب آپ $2.5 لاکھ کی پراپرٹی ویلیو خریدیں گے اور اس کے بعد آپ اپلائی کریں گے سٹیزن شپ کے لیے. اس کے علاوہ جتنے بھی آپ کو پرمٹس ملیں گے وہ سب ٹیمپریری ہوں گے. تو یہ بات کلیئر ہو گئی. اچھا، نیکسٹ بات اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کو میڈیکل ایشوز ہو جائیں، خدا نہ کرے اگر کسی کو کوئی میڈیکل ایمرجنسیز ہو جاتی ہیں تو اس کے لیے بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں اور وہ بھی رینیو اس صورت میں بھی ہو جائے گا آپ کا. جناب علی، اس کے بعد جو سب سے اہم بات ہے جو سننے میں ہی آتی ہے، اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ وہاں جا کر اگر شادی کر لیتے ہیں کسی ٹرکش سے، اگر آپ مرد ہیں تو یا آپ کسی ٹرکش وومن سے شادی کر لیتے ہیں، یا اگر آپ لڑکی ہیں تو وہاں آپ کوئی ٹرکش آپ کو مل جاتا ہے آپ کا لائف پارٹنر. تو وہ صورتیں جو ہیں وہ اس صورت میں آپ کو جو ہے یہ بالکل غلط ایک کانسیپٹ ہے کہ شادی کے بعد بھی آپ کو پرماننٹ ویزا مل جاتا ہے. کتنی ایسی فیملیز ہیں جنہوں نے یہی سوچ کے شادی کی، اللیگل گئے تھے، انہوں نے کہا لیگل ہونے کا سب سے اچھا طریقہ یہی ہے کہ ہم شادی کر لیتے ہیں اگر کسی نیشنل سے. تو آپ یقین مانیے 3 سال سے زیادہ، کوئی 5 سال سے وہاں موجود ہے، کسی کے 1 بچے، کسی کے 2 اور 3 بچے ہو گئے ہیں اور اسٹل وہ اپلائی کر رہے ہیں، لیکن ان کو جو ہے وہ گورنمنٹ نہیں دے رہی انلیس کہ وہ واپس جائیں اپنی کنٹری اور دوبارہ اپلائی کریں. تو یہ بات تو آپ ذہن میں نہ رکھیے کہ اگر آپ کہیں شادی کر لیتے ہیں اور شادی کے بعد آپ کو وہاں ٹیمپریری اور پرماننٹ ریزیڈنسی مل جائے گی، تو اس کو پہلے اچھی طرح سے کنفرم کر لیجئے گا ایمبیسی سے اور اس کے بعد اس کے لیے قدم اٹھائیے گا. تو امید ہے کہ جو چھوٹے چھوٹے سے پوائنٹس ہیں وہ میں نے آپ کو تھوڑا سا اس کے بارے میں انفارم کیا ہے، اور آپ کا سننے کا بہت بہت شکریہ. اگر آپ کو یہ ویڈیو انفارمیٹیو لگتی ہے تو پلیز آپ اس کو شیئر بھی کریں اور سبسکرائب بھی کریں، تو میری ہر آئندہ آنے والی ویڈیو جو ہے وہ آپ کو ڈائریکٹ مل جائے گی اور آپ کوئی مس نہیں کریں گے. آپ کا سننے کا بہت بہت شکریہ. اللہ آپ کو خوش رکھے. اللہ حافظ.